المومنین کہاں جا رہے ہو؟ فلاں اما کے گھڑے میں پانی بھرنے جا رہا ہوں، فلاں کے گھر میں پانی بھرنے جا رہا ہوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر کے دھرتی نے ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو اونٹ چراتا پھر رہا ہو، اور جو بیت المال کا اونٹ گم ہوا، چولہے کو باندھا اور دوڑ لگائی، آگے انس بن قیس ملے، ارے کہاں جا رہے ہو امیر المومنین؟ کہ تو بھی آ جا، بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، مل کے تلاش کریں۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ ہے۔ دھرتی ایسا بادشاہ نہ دکھا سکے گی، نہ دکھا سکے گی، کوئی ایسا آیا ہی نہیں ہے کہ جو اتنی بڑی سلطنت کا مالک ہو اور کیکر کے درخت کے نیچے بغیر پیروں کے سو رہا ہو۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے حکمران، ووٹوں کے ذریعے سے کرسیوں پر بیٹھنے والے، ان بے وقوفوں کے آگے بھی پہرے، پیچھے بھی پہرے، دائیں بھی پہرے، بائیں بھی پہرے، اوپر بھی پہرے، ان کی گاڑیاں بھی بلٹ پروف، یہ پھر بھی ڈرتے ڈرتے جا رہے کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ اپنی ذات میں خوف زدہ ہو گئے۔ عمر نے اپنے نام کے ساتھ فاروق کا لقب آپ نے کہا عمر فرق بین الحق والباطل، عمر وہ عمر ہے جس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھا دیا، اس لیے یہ فاروق ہے، اس نے حق اور باطل میں فرق کر کے دکھایا، یہ فاروق ہے۔ حسن بصری فرمایا کرتے تھے اپنی محفلوں کو عمر کے ذکر سے سجاؤ۔ حضرت عائشہ فرمایا کرتی تھی عمر کے تذکرے کیا کرو، کہ جب عمر کا تذکرہ ہوتا ہے تو عدل کا تذکرہ ہوتا ہے، جب عدل کا تذکرہ ہوتا ہے تو اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرنے کے بعد اللہ کی راہ میں جانے والے مجاہدین کے گھر گیا کھڑا ہوا ہے، دروازے پہ دستک دے رہا ہے، بیٹی کوئی بازار سے سودا لینا ہو تو مجھے بتاؤ، تیرے گھر والا تو اللہ کی راہ میں ہے، میں تمہارے گھر کا سودا لے آؤں، کیا کیا چیز چاہیے؟ تم نے اپنے خامند کو خط لکھنا ہوگا، تم تو لکھنا نہیں جانتی، مجھے بتاؤ میں تیرے خامند کو تیری طرف سے خط لکھوں۔ اما تیرا بیٹا اللہ کی راہ میں گیا ہوا ہے، مجھے بتا میں تیرے بیٹے کا نام تیری طرف سے خط لکھوں۔ اتنی بڑی جس کے سامنے کیسر اور کسرا زیر و زبر ہو گئے، کج کلا، وہ زمین میں جاتے تہے خاک میں وہ سارے ہیرے لال جواہر، وہ زمین میں لوٹ پوٹ کرنے والا، کسرا کے تخت کو توڑنے والا اور روم کی طاقت کو توڑنے والا، آل ساسان کی طاقت کو توڑنے والا اور نوشیروان کے خزانے مدینے میں لانے والا اور خسر و پرویز کے خزانے مدینے میں لانے والا اور رومت الکبرا کے خزانے مدینے میں لانے والا خود اپنے کرتے میں 14 پیوند لے کے چل رہا ہے، 14 پیوند کے ساتھ کرتا ہے، مہینے میں 1 دن گوشت کھاتے تھے، وہ روٹی کھاتے تھے کہ عام آدمی حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتا تھا۔ ہے سال کی ابتدا اس شخص کی شہادت سے ہوتی ہے جس کو اللہ نے وہ عزت دی۔ آپ نے کہا میرے 2 وزیر آسمان میں، 2 وزیر زمین میں، آسمان پہ جبریل اور میکائیل میرے وزیر ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ابو بکر عمر اگر کسی بات پہ جمع ہو جائیں تو میں ان کے مشورے کے خلاف کبھی نہ کروں گا۔ ابو بکر تیری مثال ابراہیم کی ہے، عمر تیری مثال نوح علیہ السلام کی ہے، ابو بکر تیری مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، عمر تیری مثال موسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آپ مسجد میں آئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے، بائیں طرف عمر تھے، آپ اندر آئے اور کہا دیکھو اسی طرح قیامت کے دن ہم اٹھیں گے کہ میرے دائیں طرف ابو بکر ہوگا، میرے بائیں طرف عمر ہوگا اور ہم ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے اٹھائے جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اور میرے قدموں سے بلال کو اٹھایا جائے گا جو نکلتے ہی اذان دے گا۔ جس کے اسلام لانے نے اسلام کو اونچا کیا، جس کے اسلام لانے نے باطل کو پست کیا، جن راہوں سے عمر گزر جائے شیطان وہ راہیں چھوڑ دیتا تھا۔ عرفات کا میدان تھا، 1.25 لاکھ مقدس ہستیاں سامنے ہیں، میرے نبی نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے سب صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر کر رہا ہے۔
خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، عمر بن خطاب پہ خاص طور پہ فخر ہو رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتا۔ عمر، میں نے رات جنت میں محل دیکھا، ایک اینٹ موتی کی، ایک یاقوت کی، ایک زمرد کی۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، اتنا خوبصورت محل ہے، میرا ہی ہوگا۔ جب جانے لگا تو فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ وہ کیا مبارک لوگ ہیں کہ جنہیں نبی کے گھر میں قبر نصیب ہو، ایک طرف ایک ساتھی، ایک طرف دوسرا ساتھی، جن کو نبی کے دو پہلوؤں میں جگہ ملی ہو۔ وہ کیسی عظیم ہستیاں، اتنی بڑی سلطنت کا مالک اور اتنے بڑے عدل کی نشانی بن کر مدینے میں مسجد میں بیٹھے رو رہے ہیں۔ امیر المومنین کیوں رو رہے ہو؟ کہا دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی، فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مر گیا تو پوچھ تو عمر کی ہوگی۔ راتوں کو پہرے دیے جا رہے ہیں، راتوں کو خبرگیری کی جا رہی ہے۔ مدینے کے باہر ایک خیمہ ملتا ہے، چند بچے ملتے ہیں جو رو رہے ہیں۔ ایک عورت ہانڈی چڑھا کے ڈوئی پھیر رہی ہے۔ پوچھتے ہیں بہن یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یہ بھوک سے رو۔ ہانڈی میں کیا ہے؟ پانی، کچھ بھی نہیں۔ کیوں چڑھایا ہوا ہے؟ بہلانے کے لیے۔ سو جائیں گے روتے روتے، میرا اور عمر کا اللہ کے ہاں فیصلہ ہوگا۔ تو عمر کی ہچکیاں بن گئی۔ تو عمر کو بہن تیرے حال کی کیا خبر؟ کہ پھر ہمارا بادشاہ کیوں بنا ہے؟ اگر ہمارے حال کی خبر نہیں لیتا تو ہمارا خلیفہ کیوں بنا ہے؟ پر لگ گئے، بیت المال سے سامان نکالا، بوری بھری، سر پہ اٹھائی، کمر پہ اٹھائی۔ غلام اسلم نے کہا میں اٹھاؤں؟ کہ قیامت کے دن بھی میرا وزن تو اٹھائے گا۔ اسی طرح بھاگے ہوئے آئے، پنیر نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، شہد نکالا، ڈال کر ہانڈی میں نیچے آگ، خود دھواں، گیلی لکڑیوں میں پھونکے مار 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 آگ جلائی، حلوہ تیار کیا، پھر پلیٹوں میں ڈال ڈال کے بچوں کو کھلایا۔ وہ عورت کہنے لگی کاش عمر کی بجائے تو خلیفہ ہوتا۔ تو یہ نہیں کہا کہ میں ہی عمر ہوں، میں ہی عمر ہوں۔ فرمایا جب کل تو امیر المومنین سے ملے گی تو مجھے بھی وہیں دیکھ لے گی، مجھے بھی وہیں پا لے گی۔ پھر وہاں بیٹھ کے دیکھتے رہے، اٹھ کے چل دیے۔ بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے، تو اپنے غلام سے فرمایا میں نے انہیں روتا دیکھا تھا، میرا جی چاہا میں انہیں ہنستا بھی دیکھوں۔ 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام پھیلا کر حکومت اس سے بھی بڑے علاقے میں لوگوں نے کی۔ چنگیز نے اس سے زیادہ فتوحات کی، محمود غزنوی نے اس سے زیادہ کی، سکندر تیمور نے اس سے زیادہ کی۔ پر فتوحات کر کے یوں خدمت کر رہا ہو، پانی بھر رہا ہو، اونٹ چرا رہا ہو، امامت کرا رہا ہو، 14 پیوند لگے کپڑوں کے ساتھ خلافت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہو، یہ دھرتی میں پھر کوئی نہیں آئے گا۔